السلام علیکم ناظرین، تراب علی ایک دو پھر حاضر خدمت ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگی حالات ہیں اور پوری دنیا کا جو فوکس ہے، جو سپوٹ لائٹ ہے وہ پاکستان کی جانب ہے. اور ناظرین جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں، ایک طرف تو بات ہو رہی ہے ٹاک ٹاک، دوسری طرف فائٹ فائٹ ہے. ایک طرف تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنا دماغ بالکل ہی کھو چکے ہیں. نہ جانے آج انہیں کیا ہو گیا، انہوں نے خبر دے دی ہے، بلکہ خبر کیا پوری دنیا ہل کے رہ گئی. انہوں نے ایران پر حملے کا حکم دے دیا کہ ایرانی جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں اس کو تباہ کر دو. ابن ہرمز کو جو ہے وہ پوری طرح سے ہم نے بلاک کر لیا، اور وہ کہہ رہے ہیں ایران پہ مارو، جہاں دیکھے جو ہے وہ حملہ کر دو. دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اسی سے مطلب تھوڑی دیر بعد ان کی پریس سیکرٹری آتی ہے وائٹ ہاؤس کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے جنگ بندی کا سیز فائر کا اعلان کیا ہے، وہ اعلان جو ہے وہ کوئی بھی 3 یا 5 دن کا نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ ان کی مرضی ہے، جب تک مرضی ہو. یہاں تک مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو. کہہ رہا میں آپ کو پورا تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے دیر دا میتھڈ ان دس میڈنس، یہ سب واردات کیا ہے. اور یہ مطلب اور دوسری جانب ایران ہے وہ بھی کام نہیں ہے، وہ بھی اب پتہ نہیں کس دنیا کس مطلب کہ خواب و خیال میں گم ہے. اس نے بھی پہلے تو اس نے ٹرمپ بہادر کو پینٹل گئی ہے، اس کے بعد وہ امریکن جہازوں پہ انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں. اسرائیل جہاز پکڑتے پکڑتے انہوں نے یورپ کے جہاز پکڑ لیے ہیں، یو ای کا جہاز پکڑ لیا. اور اب ناظرین میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، وہ خبر یہ ہے ناظرین کہ ایران نے یورپ پر بھی حملہ کر دیا. اور یہ بات میں نہیں، یورپ خود کہہ رہا ہے، یورپ کے جو اخبارات ہیں یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ جانیں گے ہم کہ یہ وہ صرف اوپینین چینج کرنے کے لیے، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اب ایران کے خلاف جو ہے وہ اوپینین بدلنا شروع ہو گئی ہے میڈیا میں. تو یہ کیا اس کی پہلی کڑی ہے. دوسری جانب ناظرین خبریں ہیں، اور بہت اہم سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ماننا پڑے گا محمد بن سلمان نے ایک بار پھر کمال کر کے دکھا دیا. محمد بن سلمان نے اسرائیل، بھارت اور پورے کے پورے یورپ کو گردن سے دبوچ کے رکھ دیا. اس آدمی نے مزہ آ گیا، کیا زبردست کام کیا محمد بن سلمان نے. کیا ان کا جو ایک ڈریم پروجیکٹ تھا نا انڈیا کا اور یہ یہودیوں کا اور کیا نام ہے یورپ کا، کہ ہم یہ پروجیکٹ ہے IMEC جو ہے یہ پروجیکٹ ہے، اس پہ محمد بن سلمان نے کاری ضرب لگا دی ہے. اربوں ڈالر کا ان کو جو ہے وہ نقصان کر کے رکھ دیا ہے، اور صرف کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے. بڑی شاکنگ ہے میرے لیے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ نیوز کہ کمال کیا محمد بن سلمان نے. اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کل پاکستان کے J-17 جو ہے وہ اسرائیل کے بارڈر کے پاس گھمائے گئے ہیں. بتایا گیا انہیں کہ بھائی اپنی ذرا لمٹ میں رہو، تم بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہو. یہ پوری کی پوری خبر دوں گا. دوسری خبر ناظرین یہ ہے، تیسری خبر یہ ہے، اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن UAE جس نے پاکستان سے اس مشکل وقت میں، ہم سب کو پتہ ٹھیک ہے ان کا پیسہ تھا انہوں نے لیا تھا، میں نے آپ کو بتایا ہمارا کتنا پیسہ وہاں پہ گیا ہوا ہے. UAE جس نے پاکستان سے اپنے پیسے واپس لیے تھے، آج ایک ڈالر کو ترس گیا. اور جس طریقے سے امریکہ جو کر رہا ہے، وہ پوری دنیا میں آ کے امریکی بتا رہے ہیں کہ یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، ان کے پاس ڈالر ختم ہو گئے ہیں. یعنی کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کچھ ویسٹرن میڈیاز کو، وہ یہاں تک کلیم کریں ہیں کہ UAE جو ہے وہ ایک ڈالر کو ترس گیا. وہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے. برے حالات ہیں اس ٹائم UAE کے. جو UAE میں جس کے ساتھ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ناظرین ان کے حالات آ گئے. اور چوتھی بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ جو ٹرمپ کابینہ ہے اس میں ہم کل ہی بات کر رہے تھے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. آج یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے ایک اور اپنا جنرل اور ایک وزیر جو ہے جو کہ بحریہ کا وزیر بتایا جاتا ہے، اس امپورٹنٹ موقع پہ ناظرین انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. پیٹ ہیگزیس صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل اس کو نکال باہر پھینکا، کیونکہ ابن ہرمز کے اوپر وہ جو ہے وہ ٹرمپ کا بہت ہی کٹر سپورٹر تھا میگا کا. وہ ابن ہرمز کے اوپر اپنے جو 15-20 ہزار جوان مروانے کو تیار نہیں تھا. اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں، یہاں سے نکلو. وہ ان کو کہہ رہا تھا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اس کے پیٹ ہیگزیس صاحب سے جو ہے وہ آپ کو پتا نا وہ بھی ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتا ہے. اب اس کی بھی واری آ گئی، سنا اس کو بھی فارغ کرنے لگے. تو جنگ کے دوران جرنیلوں کو اور وزیروں کو وہ نکالنا، اس کا مطلب یہ ہے صاف ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے اور اسے فیس سیونگ چاہیے جو اسے نہیں مل رہی. میرا اس پہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو دوں گا. پانچویں اور بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کی جو ہے مودی صاحب نے ایک تو پاکستان سے بستی کروائی، اب امریکہ سے بھی تاریخی بستی کروا لی ہے. اس قسم کے ٹرمپ نے ان کے متعلق جو ہے وہ ہیل ہول کے زبان استعمال کیا، اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے اور بتایا کہ یہ کس قسم کے بھارتی وہاں پہ جو ہے گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، جا کے محنت کرتے ہیں جا کے. میں اس میں بالکل بھارتی ہمارے مطلب بھائی ہیں، مطلب مودی سے ہماری لڑائی ہے صرف کیونکہ وہ بھی RSS کا ایجنڈا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ دلتوں کے، سکھوں کے اور مسلمانوں کے خلاف ہے، نفرت کی سیاست کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے خلاف ہیں. لیکن وہ بھارتی لوگ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، ایشینز ہیں جو بھی ہیں، سیم DNA ہمارا، ان کے خلاف ٹرمپ کا اس طرح کے الفاظ مجھے تو پسند نہیں ہے. اور دوسری جو بے حد بے شرمی کی بات ہے وہ یہ ہے
کہ مودی سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا, چپ کر کے کہتے ہیں ہاں ہم اس کو ویسے ہی جان دیں گے. مطلب بے شرمی کی انتہا کر دی ہے, ننگا ہو کے رہ گیا مودی. اور جو ہے اب چھٹی بڑی خبر یہ ہے کہ سابقہ امریکی ایک نہیں دو نہیں تین چار جو امریکی سابقہ وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ایون ٹرمپ کے ایران کے ساتھ ہیں, وہ بھی ایران کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں, ہماری پوزیشن بہت کمزور ہے, ہمیں ٹریپ کر لیا, ہمارے ہزاروں جو نوجوان ہیں وہ زبردستی جو ہے وہ ذبح کروایا ہے, نتن یاہو ذبح کروا رہا ہے, ہمیں جنگ سے فوراً نکلنا چاہیے. تو یہ آج کی موٹی منڈی خبریں. پہلے چلتے ہیں اس خبر پہ کہ جو ٹرمپ صاحب ہے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا وہ اسلام آباد آ رہے ہیں. جی ناظرین, جہاں تک ابھی تک جو خبریں ہیں میں آپ کو بتا دوں, ایک طرف مذاکرات چلیں گے, دوسری طرف یہ ابن حرمز کی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی. اچھا اب خبر یہ ہے, یہ ایران جو ہے اس کو بھی اب بتایا گیا ہے پاکستان کو, کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں دی ہیں, میں یہاں پہ اب بتانا نہیں چاہتا, وہ ہمارے مہمان بننے والے ہیں پزشکیان صاحب بھی اور صدر ٹرمپ بھی. تو انہوں کہ اب بات یہ ہے کہ اب ایرانی جو سول قیادت ہے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہ گیا, سارا کا سارا کنٹرول کن کے پاس چلا گیا ہے, کٹر قسم کے ناظرین, کٹر قسم کے ایرانی جنرلوں کے پاس. کیونکہ اب جو بتایا جا رہا ہے پاکستان نے بے حد کوشش کر لیا, پاکستان نے چائنا کو بیچ میں ڈالا ہے کہ بھائی ان کو سمجھاؤ بس ٹھیک ہے مار لیا, سارا کچھ ہو گیا, اب جنگ ختم کرو, تم اپنا کوئی بڑا نقصان کروا بیٹھو گے, اور اس طرح جو ہے وہ دنیا نہیں چلتی. اور باقی ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی امچور بندہ ہے, ان کے جو امچور قسم کے بیانات آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایران کو جو ہے وہ اب پاکستان کے رول کو تسلیم کرنا چاہیے, چائنا کے رول کو تسلیم کرنا چاہیے, دنیا کے رول کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. لیکن ایران جو ہے وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہا. اب دیکھیں نا, یہ پاکستان ہی ہے جس نے عرب ممالک کو, خاص طور پہ محمد بن سلمان کو, یو اے ای کو اور دیگر ممالک کو منع کر کے رکھا ہے کہ یہ اسرائیل کی چال ہے, اگر ایران آپ پہ حملے کریں تو آپ نے تحمل سے کام لینا ہے, صبر سے کام لینا ہے, اور نہیں آپ نے حملہ کرنا. پاکستان یہ نہ کرتا, اگر وہ بھی حملے شروع کر دیتے تو پھر دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, ان کے پاس بھی بہت ہتھیار ہے عربوں کے پاس. اگر وہ نہیں لڑے, پاکستان کی وجہ سے نہیں لڑے, پاکستان بیچ میں گرنٹر تھا. تو اب ایران کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا, میں دیکھ رہا تھا کچھ میڈیا کچھ شرارتیں وہاں سے ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو بھائی اپنے تم قابو میں رہو. دیکھیں ایران کے ہم عربیوں کو بہت کھڑکاتے ہیں یہاں پہ, عربوں کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ایران کا رول بھی پاکستان کے جو ساتھ ہے وہ ماضی کی جو, اب میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیسے ان لوگوں نے کلبھوشن کو سپورٹ کیا ہے, کیسے یہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ کشمیر میں بھارت کا ساتھ دیتے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں پہ جو مودی گودی میڈیا وہ ان کو گالیاں نکال رہا ہے, گورو آریہ ان کو گالیاں نکال رہا ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں ایرانی, مطلب جو ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی بھی کیا مائنڈ ہے ان کا. ٹھیک ہے یہ کبھی کبھار ان کے بھارتی جہازوں پہ جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ کیا کریں, انہوں نے کہا اوپن, ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بھارت ہمارا دوست ہے, ہم اس سے وہاں سے بنائے حرمت سے جہاز سے گزرنے کے پیسے نہیں لیں گے. آج ناظرین ابن حرمت میں کیا ہوا ہے, جو انہوں نے ایرانیوں نے وہاں پہ 2 جہاز پکڑ لیے, ایک بتایا جا رہا ہے گریک کا ہے, دوسرا بتایا جا رہا ہے یو اے کا ہے, ویسے انہوں نے اسرائیل کا سمجھ کے پکڑا. دوسرا ٹرمپ نے کیا, ٹرمپ نے ان کا ایک اور جو ہے وہ آئل ٹینکر پکڑ لیا. اب اس طرح اگر یہ کریں گے تو بات چلے گی نہیں, لیکن ساتھ ساتھ بات ان کی آپس میں جو ہے وہ مذاکرات چل بھی رہے ہیں, کیونکہ چین بیچ میں آ چکا ہے, پاکستان چین کو بیچ میں لا چکا ہے. تو یہ اب معاملہ کسی نہ کسی طرف لگنا ہے. ہاں اپنے ڈومیسٹک اس کے لیے کریں گے آڈینس کے لیے. تیسری میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ناظرین کہ ایران جو ہے وہ امریکہ پہ تو حملہ کر رہا ہے. دوسرا انہوں نے وہاں پہ جو ایک قانون سازی کی, آج سے انہوں نے ابن حرمز کا نام ہی بدل دیا, اس کا نام انہوں نے ابن فارس رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب جو ہے وہ ایران کا حصہ ہے. اور دوسری طور پہ ناظرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس لیں گے, اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم کسی بھی جو ہے جو ایران کا دوست ملک نہیں ہے اس کے جہاز کو وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے, صرف ہمارے دوستوں کے جہاز گزریں گے. یعنی کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا امریکہ کا جہاز نہیں گزرے گا, اسرائیل کا جہاز نہیں گزرے گا, کینیڈا کا جہاز نہیں گزرے گا, آسٹریلیا کا, یورپ کا, جو بھی امریکی اتحادی ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کے جہاز تو ہم نہیں گزرنے دیں گے. اب ان حالات میں میرا خیال ہے کہ یہ ایران تھوڑا سا کچھ زیادہ وہ ایگریشن دکھا رہا ہے. یہ ایگریشن کہیں نے الٹا ہی نہ پڑ جائے, جب مطلب اب جنگ ختم ہونے پہ فائنل ٹیبلز پہ جو ہے وہ معاملات طے ہو رہے ہیں, تو ایسے موقع پہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کبھی کبھی پٹھی بھی پڑ جاتی ہیں. تو تھوڑے جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں. اور دوسرا جو ہے یورپ, جو اب یورپ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آپ کے پاس جو سب سے بڑی ایرانیوں کے پاس جو طاقت ہے, جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یورپ کی عوام ہے. جو یورپ کی عوام جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے, امریکہ کی عوام اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے. آپ کی ان سب حرکتوں سے
سے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ اگر غزہ میں بڑے بچے مر گئے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر ایران اپنا ہرمز بند نہ کرے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ٹھیک ہے, لیکن اب جنگ ختم کرنے کی طرف ہے. آپ کو یہ میں بتا دوں ناظرین, اس جو دی گارڈین اخبار ہے اس نے لکھا ہے یورپین انٹیلیجنس کی دعویٰ کری ہے کہ ایران ان پہ ہائبرڈ حملے کر رہا ہے. ناظرین کون سے حملے؟ ہائبرڈ حملے, یعنی کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹین ایج بچوں کو, ایرانی نژاد جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو, اور کچھ کرمنلز کو یہودیوں کے خلاف حملے کے لیے اکسا رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, ابھی وہ خود کنفرم نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے ایک رائے عامہ بنانا شروع کر دی ہے ایرانیوں کے خلاف, کیونکہ ان کو اب ہے نا پروپیگنڈا تو یہ لوگ کریں گے کہ جی یہ ایران ہے یہودیوں کے بلڈنگوں پہ حملے. ویسے ہی اس طرح کسی بھی جگہ سویلینس پہ حملے میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, نہیں ہونے چاہیے, لیکن جب ایران یہ جنگ جیت چکا ہے, آپ پرسیپشن کے طور پہ بھی جیت چکے, تو ایسی حملے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب میڈیا میں باتیں آنے لگ گئی ہیں, اور کیونکہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے یورپ, کیونکہ یورپ کو ناظرین میں آپ کو بتاؤں ان حملوں سے یورپ کو ان حالات میں آج کے دنوں میں $600 ملین کا ڈیلی کا نقصان ہے. کتنا؟ $600 ملین کا. ایران نے ان کی بھی کمر جو ہے چائنا نے ان سے تروا دی ہے. تو اب یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نا, ان کی تو برے حال ہوئے ہیں. دوسری تو اب آگے بڑھتے ہیں, جو یورپ سے ریلیونٹ ایک خبر ہے کہ محمد بن سلمان نے جو ہے وہ گردن دبوچ لی ہے, اور اسرائیل اس ٹائم چیخ رہا ہے. ایران سے زیادہ غصہ اس کو میں بتاؤں جو ہے وہ اسرائیل پہ, خاص طور پہ اسرائیل کو سعودی عرب پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد بن سلمان نے جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے اس کا نام ہے IMEC سے مراد کیا ہے انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور, یعنی کہ ان کا یہ خواب ہے کہ ہم نے انڈیا کو, یورپ کو اور مڈل ایسٹ کو اسرائیل کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ پورا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے. سوری, اسرائیل میڈیا ایسا کچھ ہے ان کا, اسرائیل ہے, یہ آئی ہے نا, انڈیا اور وہ کٹھے ہیں. تو یہ جو ان کا ہے نا, انہوں نے باقاعدہ طور پہ یورپین نے اور امریکنس نے یہ ایک سی پیک اور جو ان کا ون روڈ بیلٹ انیشیٹو ہے چائنا کا, اس کے کاؤنٹر کے لیے بنایا تھا کہ ہم جو انڈیا کو وہ دیں گے سپلائی تھرو مشرق وسطیٰ, تھرو وہ یورپ, اور ساتھ پھر اسرائیل کو بھی کنیکٹ کریں گے. تو اس جیسے میگا پروجیکٹ پہ محمد بن سلمان نے جو ہے وہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھئی ہم تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور کسی کو اپنے ارد گرد بننے بھی نہیں دیں گے, یعنی کہ وہاں پہ کاری ضرب لگا دی. انہوں نے وہ پروجیکٹ اپنی تمام تر توانائی استعمال کر کے رکوا دیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین, یعنی کہ کئی 100 500 600 ارب بلین ڈالر کا جو پروجیکٹ تھا وہ رول بیک کروا دیا ہے. کس نے؟ محمد بن سلمان نے. اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک یہ اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا ہے, تو ابھی تک یہ ہمارے میڈیا میں یہ بات کیوں نہیں ڈسکس ہو رہی؟ جو بات ہے ویسے ہی محمد بن سلمان نے جو انہوں نے کیا ہے, اب جب UAE نے پیسے مانگے, اب UAE کی طرف چلتے ہیں. UAE کا حال دیکھیں کیا ہو گیا کہ UAE جو ہے اس نے پاکستان سے پیسے مانگے, اب وہ امریکہ سے جو ہے وہ کرنسی سویپ مانگنے پہ مجبور ہو گیا ناظرین, یعنی کہ اس کے پاس ڈالروں کی اتنی قلت ہو گئی ہے. اور امریکی جو ہے وہ آ کے میڈیا میں بتا رہے ہیں یہ ہمیں مانے, کیونکہ وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اب وہاں پہ آپ نے دیکھا 50,000 کے قریب, اب بتایا جا رہا ہے کہ 35 سے 50,000 کے قریب فلائٹس وہاں پہ کینسل ہو گئی ہیں. معیشت چل نہیں رہی, بینکس وہ لوگ بند کر چکے ہیں, سونے کی مارکیٹ وہاں پہ ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے, پراپرٹی وہاں پہ دبئی کے اندر جو ہے وہ بالکل ہی دھرم کر کے گر گئی ہے. جو $100 بلین پاکستان جیسے ملکوں سے وہاں پہ گیا ہوا تھا, اب انہوں نے بھی مانگنا شروع کر دیا. تیل بک نہیں رہا, تیل کا کاروبار برے طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا. تو اس میں بہت برا حالات ہے. ویسے وہ جتنے مرضی دعوے کریں گے ہمارے اتنے ارب ڈالر, کھربوں ٹریلین, وہ سب کے سب پیسے امریکہ کے پاس پڑے ہیں, ان بیچاروں کے پاس گیا ہے. تو ویسے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان کی ایک لاٹری نکل آئی ہے. اب یہ فلائٹ آف کیپٹل کی باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان میں پاکستان کی طرف ہونا شروع ہو گیا ناظرین. 200 سے 300 بلین ڈالر جو ہے وہ نکل چکا ہے اب تک یہ دبئی سے, اور یہ بتایا جا رہا ہے ہانگ کانگ جا رہا ہے, سنگاپور جا رہا ہے, اور پاکستان بھی آ رہا ہے. اب یہ جیسے یہ بجٹ آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا, اور ہمیں بھی اپنی حرکتیں تھوڑی ٹھیک کرنی چاہیے. اب یہ جنگ کہیں جانے والی تو نہیں ہے, لیکن ہم اگر اس ونڈو اپرچونٹی جو کھلی ہے اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. لیکن ہم تو سولر کے پیچھے پڑ گئے ہیں, مطلب عجیب و غریب ہم نے ایک جو ہے وہ حرکتیں کرنی ہوتی ہیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے, دنیا جو ہے وہ سولر کی طرف بھاگ رہی ہے, ہم سولر کی طرف لٹ لے کے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی سولر توڑ دو, سولر توڑ دو, اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو مال ہے وہ نکلنا, جہاز پورے کے پورے کنٹینر جو ہیں وہ
پاکستان کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, خصوصاً گوادر کی طرف. ناظرین ایک آپ کو بڑی خبر دے دوں, بڑی خبر یہ ہے, بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے پہلے ہماری جو منتھلی انکم تھی 500 سے 1400 مشکل سے ہم لوگ جو ہے وہ کیٹر کر پاتے تھے اپنے جو یہ کنٹینر آتے تھے. اب 15-20 ہزار جو ہے وہ کنٹینر آ رہے ہیں. 24/7 پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں وہ یہ کام کریں. تو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, اور پاکستان کی طرف یہ فلائٹ آف کیپٹل شروع ہو گیا. تو ظاہری بات ہے اس وجہ سے ان کو یہ بڑی دکھ رہی تھی یہ بات جو ہے وہ ہمارے یو اے ای کو, تو اس نے فٹافٹ پاکستان سے پیسے مانگے. محمد بن سلمان نے جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا, وہ پیسے ارینج کیے, ہم نے ان کو واپس کر دیے. یہ وقت آتا جاتا رہا, لیکن آج دیکھ لیں دبئی میں کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے, سب کچھ وہ آفر کر رہے ہیں, لیکن وہاں سے فلائٹ آف کیپٹل شروع ہو گیا اور دنیا میں ان کا مذاق بن کے رہ گیا. اب تیسری خبر, پانچویں ایک اور خبر بتائی تھی آپ کو کہ کیسے جو ہے وہ امریکی جو ہے انتظامیہ وہ ٹرمپ سے تنگ آ چکی ہے. یہ ان سے کوڈ مانگتا ہے, وہ کوڈ نہیں دیتے, یہ ان کو وہ کوڈ نہیں دیتے, ایٹمی کوڈ نہیں دیتے. دوسرا جنرل جو نیوی کا وزیر ہے وہ اس نے ڈیزائن کر دیا ہے, اس نے کہہ دیا میں نے اپنے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ نہیں مروانے کس جنگ میں, یہ اس جنگ میں جو ہے اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں ہم نے اپنے بچے نہیں مروانے, ٹھیک ہے. اور آپ 73 ناظرین 74 اہم ترین جنرل جنگ کے دوران اگر بھاگ جائیں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ تو بالکل غلط ہے نا اس میں. اور دوسری جو اور آخری بھارت کی جو بےزتی ہوئی ہے وہ یہ ہے ناظرین, میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ جو ان کے سابقہ 2 وزیر خارجہ, ایک نہیں 2, ایک تو ہیلری کلنٹن اور دوسرے ہیں جان کیری, انہوں نے بھی انکشاف کیا کہ یہ نیتن یاہو کب سے یہ کوششیں کر رہا تھا کہ ہم ایران پہ جو ہے وہ حملہ کروا دیں. اس نے سب کو, اوباما کو, بائیڈن کو, بش کو, سب کو منانے کی کوشش کی ہے, لیکن کوئی نہیں مانا. ٹرمپ صاحب کیونکہ ان کا ایپسٹین فائل کا چکر ہے تو یہ ٹریپ ہو گئے اور اب یہ وہاں پہ امریکیوں کو منوانا چاہتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ایسا ہوگا, انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پاکستان نے راہ جو ہے وہ جو ہے وہ لگا دیا. اب ایران جو ہے وہ ان پر پابندیاں لگا رہا ہے. اور ایران کے بارے میں اب تمام ناظرین, نتن یاہو نے جو سازش چلی تھی کافی حد تک کامیاب مجھے تو ہوتی نظر آ گئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایران کی ٹاپ قیادت مار دیا. اب وہاں پہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ جنرلز کر رہے ہیں, وہ جو ہیں وہ پاسدار انقلاب کے ینگ بچے کر رہے ہیں جو شہادت کے متلاشی ہیں. بھائی ٹھیک ہے, آپ نے شہادت کا جو بھی آپ کا سلسلہ ہے ہر مسلمان کی خواہش ہے, لیکن آپ سولو کریں نا, پوری کی پوری قوم کو کیوں آپ شہید کروانے پہ تل پڑے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے بردباری سے کام لے, ذرا اپنا دوبارہ سینسز میں ہے اور جو ہے وہ اس دنیا کو نارملسی کی طرف لے کے آئے. نہیں تو میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے گی, اور کہیں ان کا جو ہے مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ جرمنی والا حال نہ کروا بیٹھے ہیں اپنا, کیونکہ اب تو چائنا ہر بندہ انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی بس کرو, بس کر دو, بہت ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں, کیونکہ آنے والے دن بہت زیادہ جو ہے وہ ہیپننگ, اب جب یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے آئی ایم ویری مچ شیور کہ اسلام آباد میں بڑی ہیپننگ ہو چکی ہوگی, کیونکہ اسلام آباد جو ہے ان 3 دنوں میں یہاں پہ مذاکرات ہر حال میں ہونے ہیں. اس کا اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.